السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غیر حاجی یوم عرفہ کیسے گزاریں۔ غیر حاجی جو حج کرنے نہیں گئے ان کے لیے آج کا دن بھی بہت اہم ہے۔ وہ کون سے ایسے اعمال کریں کہ وہ حاجیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہی چیز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے۔ تو دیکھیے 9 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، حج کا خطبہ سنتے ہیں اور شام تک وہاں رہ کر اذکار میں اور نوافل میں جو ہے مشغول رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین دن ہے۔ میدان عرفات میں جمع ہو کر مسلمانوں کا یکجہتی کا اظہار بہت بڑا دن ہے۔ لیکن اس دن غیر حاجی کیا کریں؟ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے حاجیوں کو، اور دوسری جگہوں میں اس دن کا روزہ رکھنا کار ثواب ہے، جبکہ عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یوم عرفات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کتنا افضل اور کتنا اہم بنایا۔ یوم عرفہ افضل الایام ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور عرفہ کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اب غیر حاجی، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا کہ غیر حاجیوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، جیسے کہ حاجی ان کے لیے منع ہے روزہ رکھنا، لیکن غیر حاجی اس دن روزہ رکھیں گے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو حدیث کے مطابق سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جو پہلی ذی الحجہ ہے اس سے لے کر 10 تک تمام راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں، اور 9 ذی الحجہ تو ہے ہی یوم عرفہ۔ تو اس دن آپ روزہ رکھ لیجئے، تو یہ آپ کا ایک عمل ایسا ہوگا کہ آپ اگرچہ وہاں نہیں ہے عرفات کے میدان میں، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کا قرب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہو جائے گا یہ روزہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری کیا چیز ہے جس کا عمل جو ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے ہوگا۔ وہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی تکبیریں۔ جی ہاں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک آپ تکبیریں پڑھیں، اور یہ تکبیریں ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا واجب ہیں۔ اور یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز تک ہر مرد اور عورت ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر ضرور کہے، یہ واجب ہے۔ لیکن اگر 3 مرتبہ کہیں تو یہ افضل ہوگی۔ آئیے میں آپ کو تکبیر بھی بتا دوں کہ وہ تکبیر کیا ہے۔ وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہنا واجب ہے۔ تو اگر ہم یہ 2 کام بھی کر لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تکبیریں پڑھتے ہیں، تو کم از کم ہمارا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم اپنا ڈال دیں گے ان نیک کاموں میں۔ دیکھیے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے بعد 10 کو عید ہوگی۔ خواتین تو ظاہر ہے کہ بہت عید کے حوالے سے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، لیکن آج کے دن اگر وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بازاروں میں وقت گزاریں یا گھر کی صفائیوں میں مشغول ہو جائیں، تو یہ بہتر ہوگا کہ وہ آج کے دن یہ سارے کاموں سے دور رہیں، بلکہ اگر وہ تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، تو یہ بہت ان کے لیے بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبادت میں اپنا حصہ ڈالیں گی۔ تو جو کچھ وہ پڑھتی ہیں، جو کچھ وہ فرض نماز ادا کرتی ہیں، یہ میں خواتین کے حوالے سے خاص طور سے کہہ رہی ہوں، تو وہ تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں۔ آج کے دن روزہ تو ہوگا، تکبیریں بھی چل رہی ہیں، لیکن اگر تھوڑے سے اپنے جو ہماری روز کے کام ہیں، جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں وغیرہ، اس میں ہم تھوڑا سا ٹائم کو اپنا بڑھا دیں اور انہی کاموں کو ذرا زیادہ کر لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس دن عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتری جو ہے وہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔
تو تلاوت کریں، اذکار کریں، نوافل، صدقہ دیں، قربانی تو آپ کو کرنی ہی ہے اگلے دن، اور عبادات میں مصروف رہیں۔ اس کے علاوہ حسن خلق نہ بھولیں، حقوق العباد نہ بھولیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو چلے جائیے، جا کے اس کی عیادت کر لیجئے۔ خدا نخواستہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اپنے ہی گھر میں لوگوں کا دل نہ دکھائیں، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں، اور ہر وہ نیک کام کریں۔ اگر آس پڑوس میں کوئی بھی بیمار ہے یا کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں۔ دیکھیے آج کا دن وہ دن ہے، ویسے تو ہر روز ان کاموں کی اہمیت ہے، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں، تو کیوں نہ جو ہے ہم وہ سارے کام کر کے اس دن کی ساری نعمتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا آج کے دن کے حوالے سے، یعنی کہ کون سا دن، جو کہ یوم عرفہ ہوگا، 9 ذی الحجہ کا ہوگا۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں 10 ذی الحجہ کی۔ 10 ذی الحجہ جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ آپ لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو یہ ہم کو 9 سے لے کر 13 تک تو تکبیریں پڑھنی پڑھنی ہے، اور پھر قربانی بھی ادا کرنی ہے۔ تو قربانی ضرور ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دن بھی مغفرت طلب کریں۔ اس دن عید کا دن ہے، ان تمام اعمال کو نہ چھوڑ دیں جو ہم کرتے رہے ہیں نیک کام، وہ سارے اعمال، نمازیں اور عبادات اسی طریقے سے ہم کرتے رہیں تاکہ ہمیں برابر سے اجر ملتا رہے۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں، غریبوں کو اس کا حق ادا کریں۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو تھوڑا سا 9 اور 10 ذی الحجہ کے حوالے سے بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سال بھر کے گناہ بخش دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔